تاریخ کے بدترین قدرتی آفت جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جس کا ہمیں سامنا ہے اسے فیس کر رہا ہے۔ 2022 کے یہ سیلاب جو بارشوں کے نتیجے میں آئے ہیں کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہیں اور ہیومن ٹریجڈی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شاید حالیہ تاریخ میں دنیا کے اندر سب سے بڑی کلائمیٹ ٹریجڈی ہے جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا سلسلہ 14 جون سے شروع ہوا بارشوں کا، اور ان بارشوں نے خاص طور پہ ان علاقوں کو ہٹ کیا جو تاریخی طور پہ پاکستان میں سب سے کم بارش لیا کرتے تھے۔ وہ شمالی علاقہ جات جہاں پر روایتی طور پہ اور تاریخی طور پہ بارش ہوتی تھی وہ کم بارشوں کا سامنا کیا، اور وہ علاقے ہمارے جنوب میں جہاں پہ لو یا نہایت ہی ماڈریٹ رین فال ہوتی تھی وہاں پہ ہائی ہی نہیں بلکہ ہائیسٹ رین فال ہوئی، جو کہ ہماری 30 سال کی اوسط میں ان علاقوں کے لیے 500 گنا سے زیادہ رین فال تھی، جس نے بہت وسیع پیمانے کے اوپر فلڈنگ کی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 33 ملین 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے، اور اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ جس طرح حال ہی میں دنیا میں ہم نے کٹرینا ہریکین نیو اورلینز یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی اور ایک کلیمٹی تھی جس نے امریکہ جیسے ملک کو ہٹ کیا، اور جب وہاں پہ ہٹ کیا تو امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے وسائل ہیں، لیکن جب اتنی بڑی قدرتی آفت نے ہٹ کیا تو اس کے وسائل بے بس ہو گئے اور وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن گئی۔ اسی طرح جاپان میں جب سونامی آیا اور اس نے قدرتی آفت کے طور پہ ہٹ کیا تو جاپان کی ساری ترقی اور ان کے سارے وسائل اس قدرتی آفت کے سامنے بے بس نظر آئے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ جو ٹریجڈی ہے، یہ جو کلیمٹی ہے، اس کا سکیل، اس کا سائز، حکومت، سرکاری مشینری، ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، لیکن ہمارا عزم بھی بحیثیت قوم بہت بڑا اور چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اس سے پہلے 2005 میں جب زلزلے کی ٹریجڈی آئی، جب 2010 میں سپر فلڈز آئے، تو ہماری قوم نے ثابت کیا کہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہو وہ اس کے سامنے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی ریزولو اور اپنی جذبے کو شکست نہیں ہونے دیتی، اور ہم نے الحمدللہ مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ میں پھر یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم اس ٹریجڈی کا یہ سمجھیں کہ حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، حکومت کا کوئی ادارہ تنہا مقابلہ کر لے گا، کوئی صوبائی حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، ہماری مسلح افواج تنہا مقابلہ کر لیں گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری قوم یکجا ہو کر، متحد ہو کر کمر بستہ ہو جائے کہ ہم نے اس بحران کا مقابلہ کرنا ہے اور اس سے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اوورکم کر لیں گے۔ اس کی جو ایکسٹینٹ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو سامنے چارٹ بھی ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً کچھ علاقوں میں یہ بارش جو ہے 1500% سے زیادہ، ہمیں 1500 ملی میٹر ہوئی، جس میں کہ ایوریج رین اکثر وہاں پہ 20 30 40 ملی میٹر ہوتی تھی، اور یہ وہ علاقے ہیں جن کا زیادہ تر شمار پاکستان کے 2 صوبوں میں سندھ اور بلوچستان میں ہے، اور اسی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن خیبر پختونخوا میں، اور دیر اور کچھ شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان، اور پھر حال ہی میں نوشہرہ خیبر پختونخوا میں، چارسدہ، ان ایریاز کے اندر بھی سیلاب نے بری طرح متاثر کیا ہے کہ جس سے وہاں پہ آبادی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ نیکسٹ۔ اس وقت جو
ہماری تباہی ہوئی ہے زیادہ، اس کا زیادہ بڑا فیکٹر جو فلیش فلڈز ہیں اور ہل ٹورنٹس ہیں۔ زیادہ بارش ہونے کے نتیجے میں یہ بہت تیزی کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے۔ 1 ملین سے زیادہ گھروں کو ڈیمیج کیا ہے۔ تقریباً اس وقت ہماری جو سڑکیں ہیں وہ 5000 کلومیٹر کے قریب ڈسٹربڈ ہیں، اور اگر ہم صوبہ بلوچستان میں دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت وسیع پیمانے کے اوپر کنیکٹیوٹی متاثر ہوئی ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج سے 15 دن پہلے تقریباً 14 وائٹل کنیکٹیوٹی کی شاہراہیں کہ جو بلوچستان ملک سے جوڑتی ہیں، جو ملک کے اہم جو رسد گاہیں ہیں جن کے اوپر ہماری ٹریڈ، ہماری جو لاجسٹکس جاتے ہیں، ہمارے ملک کی اکانومی میں ان شاہراہوں کا بہت اہم دخل ہے۔ آج سے 15 دن پہلے 14 کرٹیکل ہائی ویز ڈسرپٹ ہوئی تھیں، کٹ آف ہوئی تھیں، اور ان 14 میں سے آئی ایم پلیز ٹو سے کہ ہمارے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تمام انجینئرز نے اور ان کے ساتھ ہمارے مسلح افواج کے انجینئرز نے اور مختلف صوبائی جو انتظامیہ ہے اس نے مل کر 11 کو بحال کر دیا ہے۔ اس وقت صرف 3 امپورٹنٹ ہائی ویز ہیں جو بلاک ہیں، پارشلی بلاک ہیں، ان پہ دن رات کام ہو رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں وہ بھی بحال ہو جائیں گی۔ اسی طرح جو ریکوری ہے، اس جو ایک پہلو ہے بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں کہ سندھ کے اندر کس طریقے سے جو کہ ایک پلین ہے، اب ایک طرف سے دریائے سندھ میں فلڈ آ رہا ہے اور سامنے اس کے سمندر ہے اور وہ پلین ایریا ہے، تو پانی کے نکاس میں بھی بہت سست روی ہے، آہستہ آہستہ سے پانی نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک ہزاروں ایکڑ اراضی ہے جو سمندر کا نظارہ پیش کر رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پر مسلح افواج کے جوان، افسران، مقامی انتظامیہ اور تمام ادارے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ اس ریکوری کو کیا جائے۔ ایسے 230 اموات وہاں پر ہوئی ہیں، اور ادھر تقریباً سڑکوں کا بھی وسیع نیٹ ورک متاثر ہوا، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ لینڈ سلائیڈز آئیں انہیں بھی تیزی کے ساتھ ریکور کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو منڈا ہیڈ ورکس ہے اس کو بھی نقصان پہنچا، جس نے نقصان وہاں پر کافی وسیع پیمانے پہ نقصان کیا ہے۔ پنجاب میں نسبتاً صرف ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو بری طرح سیلاب نے اور بارشوں نے متاثر کیا، جہاں پر 54 صوبہ پنجاب میں ہلاکتیں ہوئیں اور کراپس کو کافی نقصان پہنچا، لائف سٹاک کو نقصان پہنچا۔ یہاں پر بھی تیزی کے ساتھ ریکوری کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ میں صرف اس میں ایڈ کر دوں کہ جو نیشنل لیول پہ ہماری انفراسٹرکچر کا نقصان ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جتنی بڑی کلیمٹی ہے اسی کے ساتھ تیزی کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج سے 15 دن پہلے ملک کے اندر 81 جو گرڈ سٹیشنز ہیں وہ ڈیمیج تھے، سیلاب کی وجہ سے ڈوبے ہوئے تھے، ان میں سے 69 ہیو بین ریسٹورڈ۔ تو جو 81 گرڈ سٹیشنز تھے ان میں سے 69 ریسٹور ہو گئے ہیں، 12 کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ریسٹور ہو جائیں گے۔ ملک کے اندر 881 فیڈرز جو ہیں ڈسٹرب ہوئے یا ڈیمیج ہوئے یا ڈوب گئے، جن کے نتیجے میں بجلی کا ترسیل کا نظام متاثر ہوا۔ ان 881 فیڈرز میں سے 758 فیڈرز بحال کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت صرف 123 فیڈرز جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ 9 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جن کے ٹاورز گرے، جنہیں نقصان پہنچا، جن کے نتیجے میں بجلی کی ترسیل کو بہت زیادہ متاثر ہونا پڑا، اور بالخصوص صوبہ بلوچستان کے اندر بہت زیادہ بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی۔ ان 8 میں سے 6 ٹرانسمیشن لائنز کو بحال کیا جا چکا ہے، اور صرف 2 ٹرانسمیشن لائنز ہیں جو بحال ہونا رہ گئی ہیں، اور ان کے اوپر بھی دن رات کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے
کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ بھی بحال ہو جائیں گی، چونکہ جو فاؤنڈیشن جن ٹاورز کی ڈیمیج ہوتی ہے وہ ایک کچھ وقت طلب کام ہے، چونکہ اس فاؤنڈیشن کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کچھ دن لگتے ہیں، اور جہاں پہ فاؤنڈیشن انٹیکٹ تھی اور ٹاورز گرے ہیں انہیں بہت تیزی کے ساتھ ریکور کر لیا گیا ہے اور نئے ٹاورز وہاں پہ لگائے جا چکے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن کا نظام بھی ملک کا بری طرح متاثر ہوا، چونکہ جب اتنے وسیع پیمانے کے اوپر زمین زیر آب آئی تو وہ جو ہمارے ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز تھے وہ بھی ڈوب گئے، جس کی وجہ سے وہاں پاور سپلائی ڈسرپٹ ہوئی۔ تو تقریباً 3,500 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز جو موبائل فون سروس کے ٹاورز ہیں سندھ بلوچستان میں زیادہ تر یہ متاثر ہوئے، جن میں سے اب صرف تقریباً 600 ٹاورز رہ گئے ہیں، باقی ریکور کر لیے گئے ہیں، ریسٹور کر دیے گئے ہیں اور وہ اب فنکشنل ہو گئے ہیں۔ ان پہ بھی پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ ہر قیمت پر انہیں اگلے 48 گھنٹوں میں بحال کیا جائے، اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ٹیلکوز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس وقت تقریباً 600 سے زیادہ ٹیمیں ہیں ان کی جو فیلڈ کے اندر ہیں، جو ان کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ نیٹ ورک بھی بہت تیزی سے ریسٹور ہو جائے گا۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج وہ لمحہ ہے کہ جب ہم سب کو مل کر اپنے اپنے حصے کا اس فلڈ ریلیف ایفرٹ میں کردار ادا کرنا ہے۔ جب کسی قوم کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے بلا شبہ یہ اس کا امتحان ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے قدرت کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی یکجہتی کے ساتھ وہ کام کر گزرے جو شاید عام حالات میں وہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس مشکل کی گھڑی سے نہ صرف نکلیں بلکہ ایک پاکستان کی تعمیر نو کی نئی مہم شروع کریں۔ وہ بستیاں جو کچے گھروں پہ مبنی تھیں ان کو دوبارہ بسانے کے لیے ہم ایک نئی تحریک شروع کریں کہ وہ پاکستان کی غربت کی تصویر نہ ہو بلکہ ایک سنہری اور ایک ایسے پاکستان کی تصویر ہوں جن کو آئندہ ایسے سیلابوں سے نقصان نہ پہنچ سکے۔ یہ سیلاب ہمیں یہ بھی درس دے گیا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، ندیوں میں، دریاؤں میں، نالوں کے اندر تعمیرات کی ہیں، اور جو ہم نے ماضی کے اندر کوتاہی کی ہے وہ کوتاہی اس سیلاب کے ساتھ ہی ہم ڈبو دیں، اور آئندہ جب تعمیر کریں تو ان ندی نالوں کو پانی کی گزرگاہوں کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جب سیلاب آئے تو وہ تیزی کے ساتھ ڈسچارج ہو کے نکل جائے اور اس پیمانے کے اوپر نقصان نہ کرے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک مکمل یہ جو رسپانس سینٹر بنایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سطح کے اوپر حکومت کی کوشش کو انٹیگریٹ کیا جائے۔ وفاقی حکومت جو کام کر رہی ہے، صوبائی حکومت جو کام کر رہی ہے، مسلح افواج جو کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری سول سوسائٹی اور این جی اوز جو کام کر رہے ہیں، اس کو بھی اس رسپانس سینٹر کے ساتھ ہم انٹیگریٹ کریں گے۔ اور میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پوری قوم سے کہ اس وقت پورے ملک کے اندر، جس کی آپ تفصیل سنیں گے، کلیکشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ہر پاکستانی جو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے مسلح افواج کے مراکز میں جہاں یہ کلیکشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جا کے ڈونیٹ کرے، اور جو تنظیمیں خود جا کے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ان کلیکشن سینٹرز کے ذریعے یا رسپانس سینٹر کے ذریعے مدد لے سکتے ہیں کہ ان کو لاجسٹکس میں مدد دی جائے گی اور ان کی رہنمائی کی جائے گی کہ کن علاقوں میں زیادہ ضرورت ہے، تاکہ یہ ایفرٹ، ریلیف ایفرٹ ایکولی ڈسپرس ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی ایک ہی جگہ پہ تمام ریلیف گڈز جائیں اور باقی جو ریموٹ ایریاز ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں۔ تو اس میں بھی ان سب این جی اوز کی رہنمائی کے لیے ہم بندوبست فراہم کر رہے ہیں تاکہ یہ سارا جو ریلیف ایفرٹ ہے یہ ایک انٹیگریٹڈ انداز میں ہو، مؤثر ہو، اور ریلیف اور ریسکیو کے ساتھ
ریکوری، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن جو تمام مراحل ہیں ان کو ہم جلد از جلد مکمل کر سکیں.